کسی گناہگار نے اللہ تعالیٰ سے جنت اور دوزخ دیکھنے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ فرشتے اسے دوزخ میں لے گئے۔ دوزخ ایک بہت بڑا ڈائننگ ہال تھا جس میں شاندار کرسیاں لگی ہوئی تھی، اور ان کرسیوں پر انتہائی لاغر، کمزور اور مدعوک لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے سامنے سوپ کے پیالے رکھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے چمچ تھے۔ گنہگار نے دیکھا کہ ان لوگوں کی کوہنیاں نہیں ہیں اور یہ لوگ اپنے بازو طے نہیں کر سکتے، چنانچہ یہ لوگ پیالے سے چمچ بھرتے، چمچ کو منہ تک لانے کی کوشش کرتے، لیکن سوپ ہونٹوں تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کے گریبانوں میں گر جاتا۔ وہ صدیوں سے سوپ پینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن چمچ ان کے ہونٹوں تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ فرشتے اسے وہاں سے جنت میں لے گئے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ڈائننگ ہال تھا۔ اس ہال میں بھی لوگ بیٹھے تھے اور ان کے سامنے بھی سوپ کے پیالے پڑے تھے، لیکن یہ لوگ انتہائی صحت مند، خوبصورت اور مطمئن تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنس کھیل رہے تھے۔ گناہگار نے فرشتوں سے جنت اور دوزخ کا فرق پوچھا تو فرشتے بولے، ان لوگوں کے بازوؤں میں بھی کوہنیاں نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اس کا بڑا دلچسپ حل نکالا ہے۔ یہ پیالے سے چمچ بھرتے ہیں اور یہ چمچ اپنے ہمسائے کے منہ میں ڈال دیتے ہیں اور ہمسایہ اپنا چمچ ان کے منہ میں، چنانچہ دونوں کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ وہ گنہگار واپس آیا اور اس نے اہل دنیا کو بتایا کہ جنت اور دوزخ میں صرف عمل کا فرق ہے۔ دوزخ کے لوگ اپنا چمچ اپنے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ جنتی اپنے پیالے سے چمچ بھرتے ہیں اور دوسرے کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ میں نے گنہگار کی بات سنی تو مجھے اس وقت معلوم ہوا کہ وہ جنت جسے ہم آسمانوں میں تلاش کرتے ہیں، وہ جنت زندگی بھر ہماری ڈائننگ ٹیبل پر پڑی رہتی ہے۔ ہم نے بس ایک چمچ بھرنا ہے، یہ چمچ اپنی بغل میں بیٹھے شخص کے منہ میں ڈالنا ہے اور اللہ کا قرب پا جانا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، لیکن ہم اتنی سی بات کے لیے عمر بھر مارے پھرتے ہیں۔ ہم بغل کے بچے کو ہزاروں میل لمبے میلے میں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ہم اتنے بے وقوف ہیں۔